ضروری چیز ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلس کے اندر سب صحابہ بیٹھی ہیں کہ سب سے بہترین خیر النساء، عورتوں میں سے بہترین عورت کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سارے صحابہ ہم لوگ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود، مولا علی المرتضیٰ، عثمان غنی، سب موجود، پر ہر کوئی اپنا اپنا انداز بیان کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، بے شک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری مراد کو تم نہیں پہنچے۔ دوسرے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ عورت بہترین ہے جو سب سے زیادہ صابرہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں گھر ہمارا قریب تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں دوڑتا ہوا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے سوال کیا کہ آپ بیان فرمائیں، حضور نے یہ سوال کیا ہے۔ ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جواب دے رہا ہے، پر حضور فرماتے ہیں کہ میری مراد کو نہیں پہنچے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب گئے سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی۔ گویا کہ علی المرتضیٰ علم کے دروازے ہیں، لیکن آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا پڑا اور پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سوال جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب میں فرمایا، علی یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ تو کوئی ایسا نہیں تھا سوال کہ تمہاری سمجھ میں نہ آتا، یہ تو بڑا آسان سوال ہے۔ فرمایا کہ سارے صحابہ جواب دے رہے ہیں، میں نے بھی دینا ہے، پر مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ علی، جا کر میرے ابا کو بتاؤ اور مجلس مصطفیٰ میں اس چیز کا ذکر کرو کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی مرد نے نہ دیکھا، کسی غیر مرد نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو، سب سے بہترین عورت وہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں گیا اور جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوال جواب ابھی فرما رہے تھے، تو میں نے جب جواب دیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آنسو بھرا چہرہ دیکھ کر سب صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے داد دیتے ہوئے، علی تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ فاطمہ کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ اور منصب دیا ہے کہ وہ ایسی خاتون ہیں، انہوں نے کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ ان کے چہرے کو کسی نے دیکھا۔ اور میری مراد بھی یہی تھی کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین اور باحیا اور باوقار خاتون اگر کسی نے تلاش کرنی ہے تو وہ اس کو تلاش کرے جس کا چہرہ کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو، اور جس عورت نے کسی غیر مرد کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو۔ یہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر جھانکیں اور اپنا مطالعہ کریں، اپنے ارد گرد معاشرے کو دیکھیں، کیا ہمارا بھی ایسا نظام ہے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے اور سجدے میں سر رکھا اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ فرماتی ہے کہ ابوبکر صدیق نے آواز لگائی، رسول اللہ نے توجہ نہیں فرمائی، اور باقی لوگوں نے آوازیں لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا،
سیدہ فاطمہ کے پاس، میں نے جا کے ماجرا بیان کیا کہ حضور تو زاروں قطار رو رہے ہیں اور ہچکیاں باندھ کے رو رہے ہیں، اپنے حجرہ مبارک سے آواز مسجد نبی شریف میں آ رہی ہے، تم چلو جا کر سفارش کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا نے چادر اوڑھی اور دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے حجرہ میں آئیں، اور حجرے میں آ کر آپ کے شانہ نبوت پر ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹے کی ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سجدے سے سر اٹھایا تو عرض کیا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے میرے پاس، میری امت کی عورتیں ان کے بالوں کو باندھا ہوا ہے اور سخت ترین سزا دی جا رہی ہے، تو میں اپنی امت کی مغفرت، خاص کر عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوں، میرے ساتھ تم بھی دعا کرو، میرے ساتھ اے فاطمہ بنت محمد تم بھی دعا میرے ساتھ مل کر کرو۔ یا رسول اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے سر پر باریک دوپٹہ لیتی تھی، باریک دوپٹہ لینے والی، ان کے بالوں کی سیاہی جو ہے ان کی چادر کے اندر سے ظاہر ہوتی تھی، تو اللہ وحدہ لا شریک ان کو عذاب دے رہا تھا۔ تو آج میں اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، سیرت و کردار کو دیکھیں، اپنے معمولات کو دیکھیں، ہماری زندگی کا وتیرہ کیا بن چکا ہے، ہماری زندگیاں کس ڈگر پر گزر رہی ہیں۔ اور اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی